اچھا، ابھی آپ نے مولانا کی بات سنی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود سیاسی جماعتوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ جتنا مرضی وہ ہمارے ساتھ آ جائیں، بس ساتھ دیں ہمارا جس حد تک دے سکتے ہیں. باقی ان کی اپنی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، ان کے مختلف سٹینسز ہیں اور ان کی اپنی ترجیحات ہیں. 3-4 دن پہلے تو یہ لہجہ نہیں تھا. 3-4 دن پہلے تو کلرکس بھی آ رہے تھے، ڈاکٹرز بھی آ رہے تھے، سب لوگ آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ فرسودہ سوال آپ کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے خود انہیں اختیار دیا ہے. تو پسپائی جو ہے وہ شروع ہو کے بات اپیلوں پہ آ گئی ہے کہ آرمی چیف ہم سے مل لیں بس. اور ہمارے سے کوئی وہ جو ایک خواہش ہے، جیسے پہلے یہ خواہش ہوتی تھی، احسن اقبال صاحب کو میں نے سنا کہ وزیر اعظم کی آنکھوں میں لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے انتقام اور نفرت کی آگ ہے. یعنی ان کی تمنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے مل لیں، پرائم منسٹر صاحب، نون لیگ، یہ چاہتا کہ کچھ بات آگے بنے. اور یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب اب اوپنلی کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ مجھے آرمی چیف بلا لیں اور میں اگر وہ مجھ سے بلائیں گے تو میں ملاقات کے لیے تیار ہوں. دیکھیں یہ چیزیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ چونکہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو ابھی 1-2 دن پہلے یا کل سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، انہوں نے شاید یہ نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے کہ کوئی ایسی مقتدر شخصیت جو ہے وہ ہمیں کانٹیکٹ کرے یا ان کے حوالے سے پھر ہم کوئی ایسا ریٹریٹ، کیونکہ ابھی وہ جس حد تک تیاری کر کے اور جتنے انہوں نے اس سلسلے میں جو انتظامات کیے ہیں، اب ان کے لیے واپس جانا تھوڑا سا پولیٹیکلی ان کے لیے سیٹ بیک ہوگا. تو غالباً وہ اس وقت کوئی ایک ایسا ایک اوکیزن چاہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ان کی اتنی ہارڈ لائن پالیسی ہے کہ ہم حکومت گرائے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی ان سے ریکویسٹ کرے تو اس کو صرف آزادی کشمیر ریلی یا مارچ کی حد تک 1-2 دن کرنے کے بعد جو ہے وہاں سے ڈسپرس ہو جائے. نہیں، لیکن آپ شاہ خاور مجھے یہ بتائیے کہ اب پریشر ہے اتنا زیادہ کشمیر کے حوالے سے بھی، اس لیے کہ قوم یہ چاہ رہی ہے اور کشمیریوں کو اب تنہا نہیں چھوڑ سکتے. 27 اکتوبر والے دن کہ جی ہم کشمیر سے شروع کریں گے مظاہرے اور پھر ہم اسلام آباد آ کے عمران خان کی حکومت کو گرائیں گے. یا تو یہ ہوتا نا کہ وہ کہتے ہیں یہ میں مظاہرے لے کے بارڈر پہ جا رہا ہوں، میں سری نگر جاؤں گا، دلی جاؤں گا. یہ کیسے کشمیر کے مظاہرے ہیں جن کا جو کلمینیشن پوائنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کرنا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ وقت نہیں ہے کسی حکومت کو گرانے کا. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی تو ہمیں یہ مطلب خود مواقع فراہم کرنے چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ 5 سال کے لیے الیکٹ ہوئی ہے، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، سیاسی ایجنڈا ہے، اقتصادی ایجنڈا ہے، اور وہ ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم ان کو وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو بہتر کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت گرانے والا جو مطالبہ ہے وہ کسی صورت میں بھی مناسب نہیں ہے. لیکن شاہ خاور، یہ جو ایک بری اسٹریٹجی اپوزیشن کی ایسے موقع پر جب پوری قوم کشمیر کے لیے یکسو ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس حکومت سے جو بہت ساری توقعات تھیں مہنگائی کے خاتمے کے لیے، رول آف لاء کے لیے، وہ پوری نہیں ہوئی. بیڈ گورننس کی مثالیں ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہیں. لیکن یہ جو اتنی بری اسٹریٹجی جس میں کہ وہ ایک احتجاج کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے، امپریسو احتجاج میں، تو گورنمنٹ پر کیا پریشر پڑے گا؟ یہ تو نقصان نہیں ہے، جمہوریت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ اسٹرانگ اپوزیشن مجبور کرتی ہے حکومت کو اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے. اب یہ جو انہوں نے کام کیا ہے، یعنی یہ بطور حکمران بھی نااہل تھے اور اب بطور اپوزیشن کے لیڈرز کے بھی نااہل ثابت ہوئے ہیں کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں بنا سکے کہ حکومت کو کوئی مجبور کر سکے اپنی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے. 6 مہینے بعد ہی یا سال بعد ہی شروع ہو گئے کہ ہم نے حکومت گرانی ہے اور انتخاب کرانا ہے. دیکھیں اس میں ایک بات بڑی امپیریٹو ہے، وہ یہ ہے کہ اس تمام پولیٹیکل پارٹیز، ایون متحدہ اپوزیشن بھی متحد نہیں ہیں اس پوائنٹ کے اوپر. دیکھیں آپ نے جیسے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک یکسر ایک الگ سٹانس ہے. وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی بھرپور حمایت کریں گے، آصف زرداری صاحب کہتے ہیں، اور بلاول صاحب جو ہیں ان کا سٹانس ذرا ڈفرینٹ ہے. وہ ابھی یہاں تک ہیں کہ ہم ٹھیک ہے ان کی ریلیز کی حد تک شرکت کریں گے، باقی نہیں کریں گے. تو اس میں ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ اپوزیشن جو ہے یہ اس پوائنٹ کے اوپر کم از کم متفق نہیں ہے کہ آپ ایک ایسا یہاں پہ ایک سچویشن کریٹ کریں اور یہ ایک ہارڈ لائن مطالبہ کریں کہ یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو اور اس وقت تک ہم واپس نہیں آئیں گے. تو شاید اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اتفاق نہیں ہے. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی بات ہے، وہ تو سزا کاٹ رہے ہیں، اندر ہیں، ان کو تو ہر وہ بات جو ہے وہ اچھی سنائی دے گی کہ جس میں
یہ مطالبہ ہو جانا ٹھہر جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو صائب رائے رکھتے ہیں پالیٹکس میں, اپوزیشن میں تمام لوگ, آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیٹریوٹس نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, نظام پہ یقین رکھتے ہیں, تو ان کا کم از کم پوائنٹ آف ویو یہ ہے. جی اپوزیشن کی اسٹریٹجی جو ہے اس کی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی میں بھی کوئی یونینیمٹی نہیں ہے. حکومت کے گرانے کے مطالبے پر میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ کم از کم اس بات پہ متفق نہیں ہیں. وہ یہی چاہتی ہیں کہ یہ نظام برقرار رہے اور گورنمنٹ ہمیں رعایت مل جائے. اور رعایت مل جائے. جو بلاول بھٹو صاحب کی بات ہے, یہ اگر پارلیمان میں پروڈکشن آرڈرز نہیں آتے اور مجبور اور لوگوں کو نہیں لایا جاتا, پارلیمنٹ کو بند کیا جاتا ہے, تو پھر حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم پھر کوئی احتجاج کریں. اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں سبھی بات یہ ہے, دیکھیں نا, یہ تو ایک نیچرل فنومینا ہے. اب بلاول جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کے والد, ان کی پھپھو, ان کے پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں احتساب کے اس پہ. تو ان کی ایک انزائٹی تو ضرور ہے. آپ ان کا یہ حق تو نہیں چھین سکتے کہ وہ کہیں کہ ہم ان کے ساتھ رعایت کی جائے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر ہم اس کو ذرا پوری پارٹی کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, چاہے نون لیگ ہو, چاہے تحریک انصاف ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو. یہ مطالبہ ان کی اپنی جگہ, ان کی اپنی ایک وہ, چونکہ وہ خود سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے بہت بڑے. لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ہمیں پازیٹیو یہ دیکھنی چاہیے کہ اس کے باوجود بھی اگر وہ ایک سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں, سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں, اور اگر موجودہ گورنمنٹ کو گرانے کے حق میں نہیں ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو چیز ہے. دوسری آپ نے ایک بات کہی تھی کہ آپ نے کہا کہ کیا وہ یہ توقع کی جائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کے ساتھ بغل گیر ہوں. نہیں, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ایک جو اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے. وہ بھی اکثر ختم نہیں ہونی چاہیے. احتساب کے مقدموں پہ تو نہیں ہے. نہیں اے سی پرووائڈ کرو بھائی جان کو, لیکن میں آپ کو, اور گدا پرووائڈ کرو میری بھتیجی کو, اور مجھے اچھا بیڈ دے دو, میرے بیٹے کو ایئر کنڈیشن کار. یہ تو کوئی مطالبے کرنے بھی نہیں چاہیے. ان کے جو جیل مینولز کے مطابق جو ان کی پریویلیجز ہیں وہ کورٹس آف لا سے لیں یا جو ہوم ڈپارٹمنٹس ان سے لیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.